لاہور کی سرد شام تھی، سورج جیسے دھند میں ڈوب گیا ہو، سڑکیں خاموش تھیں اور درختوں پر بیٹھے پرندے بھی کچھ عجیب طرح کی خاموشی میں گم تھے۔ فرحان ایک بینک میں ملازم معمول کے مطابق دیر سے دفتر سے نکلا، تھکن چہرے پر نمایاں تھی اور سردی کی شدت نے اس کی سانسوں کو دھواں بنا دیا تھا۔ وہ رکشہ تلاش کر رہا تھا مگر مال روڈ پر سواری کا نام و نشان نہ تھا۔ ایک پرانا سا تانگا قریب آیا، لکڑی کے پہیے چڑچڑا رہے تھے اور تانگے پر سیاہ کمبل اوڑے ایک آدمی بیٹھا تھا۔ بابو جی تانگے پہ چلیں گے؟ آواز میں ایک عجیب سا سکون اور سرد پن تھا۔ فرحان نے چونک کر دیکھا۔ کہاں تک لے جا سکتے ہو؟ جہاں آپ کا دل چاہے۔ مغل پورا؟ اس نے فرحان کے چہرے کو دیکھے بغیر جواب دیا۔ فرحان حیران ہوا کہ اس نے اس کی منزل کا اندازہ کیسے لگا لیا، لیکن یہ سوچ کر کے شاید اندازہ لگایا ہو، وہ تانگے میں بیٹھ گیا۔ تانگا چلنے لگا، پہیوں کی آواز، گھوڑے کی ٹاپیں اور ہوا کی سیٹیاں سب مل کر ایک انوکھا سا ماحول بنا رہے تھے۔ فرحان نے بات چھیڑی، تمہارا نام کیا ہے؟ نام؟ تانگے والے نے دھیرے سے دہرایا، اب کون پوچھتا ہے نام؟ فرحان کو اس کا لہجہ بہت عجیب سا لگا۔ کیا پرانا تانگا ہے تمہارا؟ کب سے چلا رہے ہو؟ تانگے والا خاموش ہو گیا، پھر کچھ دیر بعد بولا، یہ تانگا میرا نہیں، میں اس کا ہوں۔ فرحان نے گردن گھما کر اسے دیکھنا چاہا، لیکن دھند اتنی گہری ہو چکی تھی کہ چہرہ صاف نظر نہیں آیا۔ یہ کون سا راستہ ہے؟ فرحان نے اچانک چونک کر پوچھا۔ یہ سڑک تو مغل پورا کی طرف نہیں جاتی۔ تانگا اب ایک سنسان ویران سڑک پر مڑ چکا تھا، درختوں کی شاخیں جیسے آگے بڑھ کر تانگے کو چھو رہی تھی، پرندے غائب تھے اور فضا میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ تانگے والا خاموشی سے بولا، کچھ راستے صرف ان کے لیے ہوتے ہیں جنہیں بلایا جائے۔ فرحان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ رکو رکو، مجھے یہ سفر نہیں کرنا۔ لیکن تانگا اب نہیں رک رہا تھا۔ فرحان کے ہونٹوں پر جیسے الفاظ جم گئے تھے۔ وہ بار بار تانگے والے کو رکنے کو کہہ رہا تھا، مگر گھوڑے کی رفتار بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ سڑک اب مکمل سنسان ہو چکی تھی، دونوں طرف پرانے درختوں کی شاخیں تانگے پر جھکی ہوئی تھی، جیسے کسی صدیوں پرانے جنگل میں داخل ہو چکے ہوں۔ میں نے کہا روک دو، مجھے اترنا ہے، فرحان نے چیخ کر کہا، مگر تانگے والے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اچانک تانگے نے ایک جھٹکا لیا اور رک گیا، اور سامنے ایک بوسیدہ دروازہ تھا جو درمیانے جنگل میں تنہا کھڑا تھا۔ کوئی دیوار نہیں، کوئی عمارت نہیں، صرف ایک پرانا لکڑی کا دروازہ۔ اس پر کچھ پرانی اردو تحریریں لکھی ہوئی تھی جو وقت کی گرد میں دھندلا چکی تھی۔ فرحان نے کانپتے ہوئے بولا، یہ کیا جگہ ہے؟ یہاں تو کبھی کوئی راستہ نہیں تھا۔ تانگے والا آہستہ سے اترا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ اس کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی، جیسے کسی کھنڈر میں گونج رہی ہو۔ بابو جی، کچھ دروازے وقت سے باہر ہوتے ہیں، اس کے پار وہ لوگ ہوتے ہیں جو ماضی میں رہ گئے۔ فرحان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ تم کون ہو؟ مجھے یہاں کیوں لے آئے ہو؟ تانگے والا پلٹا اور دھند کے پار اس کا چہرہ دھیرے دھیرے واضح ہونے لگا۔ آنکھیں بجھ چکی تھی، چہرہ زرد ہو چکا تھا اور جلد پر جیسے وقت کے خرونچے تھے۔ فرحان پیچھے ہٹنے لگا۔ میں بھی کبھی تمہاری طرح ایک عام آدمی تھا۔ میری بیوی اور بیٹی مغل پورا کے اسی راستے پر ایک حادثے میں مارے گئے تھے۔ تب سے میں اسی سڑک پر ان کی تلاش میں تانگا لیے پھرتا ہوں۔ پھر تم یہاں کیسے پھنس گئے؟ تانگے والا کچھ دیر خاموش رہا۔ ایک رات ایک بوڑھا فقیر ملا۔ اس نے کہا، اگر تم انہیں ڈھونڈنا چاہتے ہو تو اس دروازے سے گزرنا ہوگا۔ تب سے میں زندہ بھی ہوں، مردہ بھی، نہ آگے جا سکا نہ پیچھے۔ فرحان کی سانس اکھڑنے لگی۔ اور تم مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ تانگے والا جھکا اور دروازے کو ہاتھ لگایا۔ کیونکہ تم بھی ان لوگوں میں سے ہو جن کا ایک دروازہ ابھی تک ادھورا ہے۔ کسی نے تمہیں پکارا ہے بابو جی۔ اسی لمحے دروازہ خود بخود کھلنے لگا۔ اندر اندھیرا، گہرا اور سرد، جیسے وقت منجمد ہو چکا ہو۔ فرحان پیچھے ہٹا۔ میں یہاں نہیں جانا چاہتا، تانگے والے نے کہا۔ ہر کوئی نہیں چاہتا، لیکن جنہیں بلایا جاتا ہے وہ چلے ہی جاتے ہیں۔ فرحان کے پیروں تلے زمین کھسکنے لگی۔ اس کی یادداشت میں کچھ پرانے مناظر ابھرنے لگے۔ ایک پرانی عورت کی صدا، ایک بچپن کی گلی اور ایک ایسا چہرہ جو برسوں سے بھولا ہوا تھا۔ کیا یہ دروازہ ماضی کا ہے یا موت کا؟ تانگے والے کا راز کیا ہے اور فرحان کا کیا تعلق ہے اس سب سے؟
پھر فرحان نے دل گھبرانے کے باوجود دروازے کی طرف دیکھا۔ دھند میں لپٹا یہ دروازہ کسی دوسری دنیا کا دروازہ لگ رہا تھا۔ تانگے والا خاموشی سے اس کے قریب آیا اور زور سے کہا، آؤ اب تمہیں سچ جاننا ہوگا۔ فرحان نے خود کو روکنے کی کوشش کی مگر تانگے والا اسے آہستہ ہاتھ سے پکڑ کر دروازے کے اندر کھینچنے لگا۔ دروازے کے پار ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا اور جیسے ہی وہ اندر قدم رکھا ایک عجیب سی روشنی نے سب کچھ روشن کر دیا۔ وہ ایک ایسی جگہ پہنچ چکا تھا جو لاہور کی کسی بھی جگہ سے مختلف تھی۔ چاروں طرف پرانی عمارتیں تھیں جن کی کھڑکیاں ٹوٹ پوٹ سے بھری تھیں، سڑکیں بالکل خالی اور فضا میں ایک گہرا سکوت تھا، مگر سکوت کے اندر ایک دھڑکن سی محسوس ہو رہی تھی۔ فرحان نے گردن گھما کر تانگے والے کو دیکھا، یہ کہاں ہے؟ تانگے والے نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، یہ وہی جگہ ہے جہاں وقت رکا ہوا ہے بابو جی، ایک ایسی جگہ جہاں ماضی اور حال آپس میں ملتے ہیں۔ فرحان کی آنکھوں کے سامنے اچانک ایک منظر نمودار ہوا۔ وہ ایک چھوٹی سی گلی میں کھڑا تھا جہاں ایک چھوٹی سی بچی اپنے کھلونے کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اچانک ایک بڑی گاڑی آ کر بچی کو ٹکر مارتی ہے اور وہ گر جاتی ہے۔ فرحان کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ بچی اس کی چھوٹی بہن تھی جسے وہ بچپن میں کھو چکا تھا۔ یہ میری بہن ہے، فرحان نے آہستہ سے کہا۔ تانگے والا سر ہلاتے ہوئے بولا، یہی وہ سبب ہے جس کی وجہ سے تم یہاں آئے ہو۔ تمہیں اپنے ماضی کی یادوں کا سامنا کرنا ہوگا تاکہ تم آزاد ہو سکو۔ فرحان نے آنکھیں بند کی اور اپنے دل کی گہرائیوں میں چھپے ہوئے دکھوں کو محسوس کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے اپنی زندگی کے سب سے دردناک رازوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ اتنے میں اچانک ایک سایہ سامنے آیا، ایک بوڑھا آدمی جس کے چہرے پر درد اور مایوسی کی گہری تھی۔ فرحان، وہ آواز تھی جسے سن کر فرحان کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا وہ بوڑھا آدمی ہے جس نے تانگے والے کو پھنسایا؟ فرحان نے گھبرا کر وہ بوڑھا شخص دیکھا۔ آنکھوں میں درد اور غم کے آنسو تھے مگر آواز میں ایک عجیب سی تھکن اور تسلیم تھی۔ وہ شخص آگے بڑھ کر فرحان کے سامنے بیٹھ گیا۔ تم وہی ہو جو میں نے صدیوں پہلے جانا تھا، اس نے آہستہ سے کہا۔ فرحان نے بہت حیرت سے پوچھا، آپ کون ہیں اور مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ بوڑھے نے ایک گہری سانس لی اور اپنی کہانی سنانا شروع کر دی۔ میں وہی ہوں جس نے تمہارا تانگا والا بھائی بنایا تھا۔ ہاں، میں ایک آدمی ہوں جو زندگی اور موت کے درمیان پھنس گیا ہوں۔ میں نے تمہارے والد اور تمہاری بہن کو بچانے کی کوشش کی تھی مگر ناکام رہا۔ اسی شکست کے بعد میں یہاں قید ہوں، اس دروازے کے پیچھے۔ تمہیں اس جگہ لانے کا مقصد یہی ہے کہ تم اپنے ماضی کو قبول کرو اور اپنے دل کی زنجیروں کو توڑو، ورنہ تم بھی اسی کمرے میں پھنس جاؤ گے جہاں وقت رک گیا ہے۔ فرحان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ جگہ صرف ایک برزخ نہیں بلکہ ایک امتحان ہے جہاں ہر شخص کو اپنے اندر کے خوف اور دکھ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بوڑھے نے آگے بڑھ کر ہاتھ بڑھایا اور فرحان کے سینے پر رکھا۔ اچانک فرحان کی یادداشت میں وہ لمحے ایک بار پھر زندہ ہو گئے جب اس کی بہن بیمار تھی، جب اس نے اسے ہسپتال لے جانے کی کوشش کی اور جب وہ حادثہ پیش آیا۔ یہ سب کچھ ماضی ہے بابو جی، اسے چھوڑ دو، بوڑھے نے کہا۔ فرحان نے دل کی گہرائیوں سے کہا، میں نہیں چھوڑ سکتا، میرا ماضی ہی میری پہچان ہے۔ بوڑھے نے مسکرا کر کہا، پہچاننا ٹھیک ہے مگر خود کو قید میں رکھنا نہیں۔ اتنے میں ایک خاموشی چھا گئی۔ فرحان نے غور کیا اور محسوس کرنے لگا کہ کوئی طاقت اسے واپس بھیجنا چاہتی ہے۔ یہاں سے نکلنے کا وقت آ گیا ہے بابو جی، مگر فیصلہ تمہارا ہے۔ فرحان نے آہستہ آہستہ دروازے کی طرف قدم بڑھایا۔ جیسے ہی وہ باہر آیا اس نے دیکھا کہ تانگے والا آدمی دھند میں کھو چکا تھا۔ پھر فرحان نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ دل دھڑک رہا تھا مگر اب وہ پہلے سے زیادہ مضبوطی محسوس کر رہا تھا۔ اس رات فرحان نے اپنے ماضی کو قبول کیا، اپنے دکھوں کو گلے لگایا اور زندگی کی نئی شروعات کرنے کا فیصلہ کیا۔ فرحان نے اپنی زندگی میں پہلی بار ماضی کی زنجیروں کو تھوڑا کمزور محسوس کیا تھا مگر یہ دنیا ابھی بھی وہی تھی جہاں حقیقت اور خواب کبھی کبھار آپس میں مل جاتے ہیں۔ اگلے دن فرحان نے دفتر جانا شروع کیا مگر دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے بات کی، اپنے ماضی کا ذکر کیا جو پہلے کبھی نہیں کرتا تھا۔ پھر اچانک ایک خط آیا۔ خط پر نہ کوئی لکھائی تھی نہ کوئی مہر، صرف ایک تصویر تھی، وہی تانگے والا آدمی مگر اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا نوٹ تھا جس پر لکھا تھا، بابو جی یاد رکھنا، ہر سفر ختم نہیں ہوتا۔ فرحان کا دل دھڑک گیا۔
اس نے وہ تصویر غور سے دیکھی اور اچانک اس کے ذہن میں وہ پرانا دروازہ پھر سے زندہ ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ وہ شام کو اس جگہ واپس گیا جہاں تانگے والا آدمی اسے چھوڑ گیا تھا، مگر وہاں کچھ بدل چکا تھا۔ پرانی سڑک کے کنارے ایک نیا نشان، ایک پرانی کلید پڑی ہوئی تھی۔ فرحان نے وہ کلید اٹھائی اور اپنے دل میں ایک نئی امید جگائی۔ کیا یہ کلید اس پرانے دروازے کا راز کھولے گی یا پھر یہ ایک نیا دروازہ ہے؟ فرحان نے فیصلہ کیا کہ وہ اس راز کو ضرور جانے گا، چاہے اس کے لیے اسے دوبارہ اس پر اسرار دنیا میں جانا ہی پڑے۔ رات کا سماں تھا، سرد ہوا کے جھونکے درختوں کی شاخوں سے ٹکرا رہے تھے اور دور کہیں کتے بھونک رہے تھے۔ فرحان اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پرانی کلید کو بار بار گھما رہا تھا جیسے وہ اس سے باتیں کر رہا ہو۔ کلید میں کچھ خاص بات تھی لیکن وہ ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کس دروازے کی کھوج ہے، مگر اس کے دل میں یقین جاگ رہا تھا کہ یہ کلید اس کے ماضی کے رازوں کا حل ہے۔ وہ واپس اس پرانے دروازے کے پاس پہنچا جہاں پہلے تانگے والا آدمی اسے لے کر گیا تھا۔ دروازہ دھند میں مدھم سا نظر آ رہا تھا، مگر اب اس پر کوئی تحریر صاف نظر آ رہی تھی یا نہیں، صرف وہی داخل ہو جو دل میں سچائی رکھتا ہو۔ فرحان نے کلید کو دروازے میں ڈال کر ہلایا، مگر دروازہ قفل کی طرح تھا، کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ اتنے میں اچانک پیچھے سے وہی دھیمی سی آواز آئی، بابو جی، کچھ راستے صبر اور جرت مانگتے ہیں۔ فرحان نے گھوم کر دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ دل میں خوف اور حوصلے کا میل تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ دروازے کو توڑ کر بھی داخل ہوگا، چاہے جو بھی ہو۔ وہ دروازے کے قریب جھکا، اچانک دھند میں سے ایک ہاتھ باہر نکلا اور اسے پکڑ لیا۔ فرحان چیخنا چاہا مگر آواز گم ہو گئی۔ ہاتھ اس کا دھیرے دھیرے اس کے کندھے پر ٹکرایا اور وہ آواز پھر سنائی دی، بابو جی، یہ کلید تمہارے دل کی گہرائیوں کی چابی ہے، مگر ہر چابی دروازہ نہیں کھولتی۔ فرحان نے جھٹکے سے پیچھے ہٹ کر دروازے کو دیکھا۔ اس کی نظر ایک چھوٹے سے نقشے پر گئی جو دروازے کے نیچے کندہ تھا۔ نقشے پر ایک اور جگہ دکھائی دے رہی تھی، ایک قدیم قبرستان جہاں پرانا تانگا ایک بار پھر دکھائی دیتا ہے۔ فرحان جان گیا کہ اس کی اگلی منزل وہ قبرستان ہے، مگر وہاں جانے کا مطلب تھا کہ وہ پھر ایک نئے خوف، ایک نئے راز کے سامنا کرے گا۔ پھر فرحان کے قدم بے اختیار اس نقشے کی طرف بڑھے جو پرانے دروازے کے نیچے پتھر پر نقش تھا۔ وہ انگلی سے اس راستے کو چھونے لگا اور ایک دم اس کی آنکھوں کے سامنے وہی پرانا تانگا آ گیا، قبرستان کے بیچ کھڑا، خاموش اور بے جان۔ فرحان نے دل کڑا کیا اور نقشے کے نشان پر چل پڑا۔ فضا میں سردی مزید گہری ہو چکی تھی، جیسے رات خود سانسیں روک چکی ہو۔ ہر قدم کے ساتھ زمین سے ایک عجیب سی سنسناہٹ اٹھتی، جیسے زمین کے نیچے کوئی حرکت کر رہا ہو۔ بالآخر وہ سنسان قبرستان پہنچا۔ یہ قبرستان کوئی عام جگہ نہ تھی۔ قبریں ٹیڑھی میڑھی، کچھ پرانی اور کچھ ایسی جن پر تاریخ ہی نہیں لکھی ہوئی تھی۔ درختوں کی جڑیں قبروں میں اگ آئی تھیں اور ہلکی روشنی میں ایک پرانا سا لوہے کا دروازہ بھی نظر آیا جس پر جالا اور زنگ چھایا تھا۔ اچانک تانگے کی گڑگڑاہٹ سنائی دی۔ فرحان پیچھے مڑا۔ تانگا وہی تھا، وہی تانگے والا، وہی سیاہ کمبل، وہی بے چہرہ سیاہ۔ بابو جی آ گئے؟ فرحان نے سخت لہجے میں پوچھا۔ یہ قبرستان کیوں؟ میری بہن، میرا ماضی سب یہاں دفن ہے کیا؟ تانگے والے نے آہستہ سے جواب دیا، یہاں وہ دفن ہیں جنہیں دنیا نے بھلا دیا تھا اور جن کا تعلق تم سے ہے۔ پھر وہ ایک طرف بڑھا اور ایک مخصوص قبر کے سامنے رک گیا۔ قبر پر کوئی نام نہ تھا، صرف ایک جملہ، انتظار اب ختم ہوا۔ فرحان نے گھبرا کر پوچھا، یہ کس کی قبر ہے؟ تانگے والا خاموش رہا۔ دھند گہری ہو گئی اور پھر قبر خود بخود ہلکی سی جنبش کرنے لگی۔ اچانک زمین تھڑ تھڑائی اور قبر کے اندر سے کسی عورت کی آواز آئی، فرحان میرے بیٹے۔ فرحان کی روح کانپ اٹھی۔ یہ آواز تو اس کی ماں کی تھی، مگر وہ تو بچپن میں فوت ہو چکی تھی۔ فرحان بے خود ہو کر قبر کے پاس گر گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تمہیں وہی لوٹائے گا جو تم نے کھو دیا تھا، مگر ایک قیمت پر۔ تانگے والے کی آواز اب کسی اور جہان سے آ رہی تھی۔ کون سی قیمت؟ فرحان نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ تانگے والے نے آہستہ سے کہا، یا تو تم ماضی میں جا کر وہ سب بدل دو یا پھر ہمیشہ کے لیے یہیں رہ جاؤ۔ اب فرحان کے سامنے دو راستے تھے، ایک دروازہ جو اسے ماضی کی طرف لے جائے گا اور دوسرا جو قبرستان میں ہمیشہ کے لیے قید کر دے گا۔
پھر قبرستان کی فضا جیسے تھم گئی تھی. تانگے والے کی انگلی فضا میں بلند ہوئی اور قبر کے عقب میں دھند کی چادر چیر کر ایک پتھر کا دروازہ نمودار ہوا. دروازے پر پرانے الفاظ نقش تھے، پرانی زبان میں: جو ماضی میں جائے وہ حال سے منہ موڑ لے. فرحان کے دل میں خوف اور امید ایک ساتھ جاگ اٹھے. اس نے لرزتی آواز میں پوچھا، اگر میں گیا تو کیا میں واپس آ سکوں گا؟ تانگے والا خاموش رہا. صرف ایک بار آہستہ سے بولا، ہر راستہ واپسی کا نہیں ہوتا بابو جی. فرحان نے دروازے کی طرف قدم بڑھایا. جیسے ہی وہ قریب پہنچا، پتھر آہستہ آہستہ کھلنے لگا. روشنی کی ایک لکیر اندر سے پھوٹی، سنہری، گرم اور بے حد پرکشش. اندر ایک پرانا گاؤں تھا، مٹی کی سڑکیں، کنویں، ٹانگے اور وہی پرانا مکان جہاں وہ بچپن میں اپنی بہن کے ساتھ رہتا تھا. فرحان ایک جھٹکے میں اندر داخل ہوا اور وقت کا پہیہ الٹا گھوم گیا. فرحان نے خود کو ایک 9 سالہ بچے کے روپ میں پایا. اس کی ماں کچن میں روٹیاں پکا رہی تھی اور اس کی چھوٹی بہن عائشہ صحن میں کھیل رہی تھی. سب کچھ زندہ، سب کچھ مکمل، جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو. لیکن فرحان کو سب کچھ یاد تھا. اسے معلوم تھا کہ اگلے ہفتے ایک حادثہ ہوگا. ایک پرانا تانگا اس کی بہن کو لے جائے گا اور پھر وہ کبھی واپس نہیں آئے گی. مگر اب وقت اس کے ہاتھ میں تھا. فرحان اس دن کا انتظار کر رہا تھا. جیسے جیسے دن قریب آ رہا تھا اس کا دل بے چین ہوتا جا رہا تھا. وہ رات، جس رات تانگا آیا تھا، وہی رات دوبارہ آئی. مگر اس بار فرحان تیار تھا. بارش ہو رہی تھی. وہی پرانا تانگا گلی کے کونے پر نمودار ہوا. تانگے والے نے کالے کمبل سے خود کو ڈھانپ رکھا تھا اور جیسے ہی عائشہ دروازے سے باہر نکلی، فرحان نے اسے بازو سے کھینچ کر اندر کر لیا اور دروازہ بند کر دیا. دروازے پر تعویذ لٹکایا جو اسے قبرستان میں ملا تھا. تانگے والے کا تانگا دھواں بن کر غائب ہو گیا اور ایک عجیب سی چیخ فضا میں گونجی، جیسے وقت نے اپنی گرفت کھو دی ہو. فرحان نے ماضی بدل دیا تھا، مگر اب سوال یہ تھا، کیا وہ واپس حال میں جا سکتا تھا؟ نے دوبارہ قبرستان کا دروازہ تلاش کیا. وہ جگہ جہاں سے آیا تھا وہاں صرف ایک قبر تھی، اس کا اپنا نام. فرحان چیخ پڑا، میں نے تو سب بچا لیا، تو میری قبر کیوں؟ ایک آخری بار تانگے والے کی آواز سنائی دی، جو ماضی میں رہ جائے وہ حال میں دفن ہو جاتا ہے. روشنی بجھ گئی ہے. فرحان کی سانسیں اکھڑ رہی تھی. وہ اپنے ہی نام کی قبر کے سامنے کھڑا تھا. بارش تیز ہو چکی تھی. وہ بار بار اپنے سینے پر ہاتھ رکھتا، یہ جانچنے کی کوشش میں کہ وہ زندہ ہے یا محض ایک سایہ. یہ سب ایک خواب ہے یا میں مر چکا ہوں؟ اچانک ایک ہلکی سی روشنی قبر کے پاس ظاہر ہوئی. وہی بوڑھا درویش جو کئی سال پہلے اس کے خواب میں آیا تھا، اب زندہ سامنے کھڑا تھا. درویش کی آنکھوں میں صدیوں کا درد تھا. فرحان، وقت کو چیرنے والے اکثر خود وقت کے اندر دفن ہو جایا کرتے ہیں. تم نے ماضی کو بچایا مگر حال میں اپنی جگہ کھو دی. فرحان نے روتے ہوئے کہا، لیکن میری بہن، وہ تو زندہ ہے، میں نے تو سب بدل دیا ہے. درویش نے سر ہلایا، ہاں وہ زندہ ہے، مگر تم جس دنیا میں پیدا ہوئے ہو وہ اب تمہارے بغیر آگے بڑھ چکی ہے. اب تم ایک ایسے شخص ہو جس کا وجود صرف ماضی ہے. فرحان کی آواز کانپنے لگی. کیا کوئی راستہ ہے واپس جانے کا؟ درویش نے اپنی لاٹھی زمین پر مار کر ایک چھوٹا سا دائروی دائرہ بنایا. ایک موقع ہے، وقت کی جڑوں میں جا کر تم وہ لمحہ ڈھونڈ سکتے ہو جہاں تمہارا وجود اور تمہاری قربانی دونوں تسلیم کیے جا سکیں. مگر یاد رکھو، اگر تم ناکام ہوئے تو نہ ماضی بچے گا اور نہ حال، اور تم ہمیشہ کے لیے تانگے والا آدمی بن جاؤ گے. فرحان نے آنکھیں بند کی اور دائرے میں قدم رکھا. ایک ہلکی سی گردش، ایک لمحاتی جھٹکا، اور اب وہ کسی اور دنیا میں تھا. ایک خالی میدان، ہر طرف دھند، ہوا میں پرانے گھڑیالوں کی آوازیں اور زمین پر بکھری یادیں. یہ وقت کی جڑیں تھیں. فرحان کو ان لمحوں کو چننا تھا جہاں اس کا وجود اور قربانی دونوں نظر آئیں، جہاں وہ دنیا کو دکھا سکے کہ اس نے وقت کو بدل کر محبت کو بچایا. وہ ایک لمحے کے سامنے رکا، وہ لمحہ جب اس کی بہن کو بچایا. اس نے ہاتھ بڑھایا اور وہ لمحہ قید ہو گیا، ایک گولے میں بدل کر اس کے سینے میں جذب ہو گیا. اچانک دھند ہٹنے لگی. فرحان اسپتال کے ایک بستر پر آنکھیں کھولتا ہے. اس کے سر پر پٹی ہے. سامنے عائشہ، جو اب جوان ہو چکی ہے، آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھی ہے. بھائی،
آخر تم جاگ گئے 20 سال بعد. فرحان دھیرے سے مسکرایا. میں واپس آ گیا, وقت سے, موت سے, تانگے سے, سب سے. فرحان اسپتال کے کمرے میں بیٹھا تھا. عائشہ کے چہرے پر خوشی, حیرت اور غم سب ایک ساتھ تھے. تم کہاں چلے گئے تھے بھائی؟ سالوں ہو گئے مگر تمہارے چہرے پر وقت کا ایک لمحہ بھی نہیں گزرا. فرحان خاموش تھا. وہ جانتا تھا کہ سچ بتانا ممکن نہیں مگر کچھ نہ کچھ کہنا تو ضروری تھا. میں وقت کے پار چلا گیا تھا عائشہ, کچھ ایسے لوگوں میں جنہیں دنیا نے بھلا دیا تھا. عائشہ نے اس کے ہاتھ تھامے. کیا وہ تانگے والا بھی وہی تھا؟ یہ سنتے ہی فرحان کے ذہن میں ایک جمعکا ہوا. تانگے والا؟ ہاں وہی تو سب کچھ تھا. یاد کی پرچھائیاں. فرحان نے آنکھیں بند کی اور وہ منظر اس کے سامنے آیا جب اس نے پہلی بار تانگے والے کو دیکھا تھا. بارش, اندھیری سڑک اور ایک پرانا تانگا جس پر لالٹین جھول رہی تھی. بیٹھ جا, وقت تیرے پیچھے لگا ہے. تانگے والے کی آواز اب بھی گونج رہی تھی لیکن اب اس کی آواز میں کچھ اور پہچان تھی. وہ لہجہ, وہ انداز, وہ الفاظ. فرحان کا دماغ چکرا گیا. نہیں, یہ تو میری اپنی آواز تھی. فرحان نے درویش کے بنائے ہوئے دائرے میں جھانکا مگر اس وقت ایک جھلک اس نے نظر انداز کر دی تھی. تانگے والے کے چہرے کی. اب اسے یاد آ رہا تھا کہ تانگے والا تو وہ خود تھا, ایک مستقبل کا فرحان جو وقت کے چکر میں قید ہو چکا تھا, جو ماضی کے لوگوں کو بچانے کے لیے وقت کے پار چلا گیا تھا مگر پھر خود ایک سایہ بن گیا تھا. وہ تانگے والا بن کر دوسروں کی قسمت بدلتا رہا تاکہ اپنی بہن کو, اپنے خاندان کو, اپنی حقیقت کو زندہ رکھ سکے. درویش کی بات اب صاف سمجھ آ رہی تھی. اگر تم ناکام ہوئے تو ہمیشہ کے لیے تانگے والے بن جاؤ گے. فرحان نے اسپتال سے نکل کر وہی پرانی گلی دیکھی. وہاں آج بھی ایک پرانا تانگا کھڑا تھا مگر اس بار خالی. وہ آہستہ سے بولا, میں جان گیا ہوں, اب میری جگہ کسی اور کو دینی ہے. اس نے تانگے کی رسی کھولی, بیٹھا اور آہستہ سے گلی میں غائب ہو گیا. کہیں نہ کہیں کسی اور وقت میں کوئی اور فرحان جو کسی کو بچانے, کسی کو سمجھانے یا کسی راز کو حل کرنے آیا ہوگا تانگے والے کے انتظار میں. تانگے والا آدمی اب صرف ایک کہانی نہیں, وقت کا ایک سفر ہے جو ہر دل میں کہیں نہ کہیں سوار ہوتا ہے.